جب شرک پرستی کا دور تھا، بت پرستی عام تھی، اللہ کے علاوہ معبود بنا رکھے تھے ان لوگوں نے۔ آپ کی ولادت جو تاریخ کے اندر ملتی ہے طوفان نوح کے تقریباً 1309 سال بعد جناب ابراہیم علیہ السلام کی ولادت بابل شہر میں ہوئی۔ بابل شہر کے اندر آپ کی ولادت ہوئی۔ آپ کی والدہ ماجدہ جب آپ کی ولادت کا وقت قریب آیا تو آپ ایک غار میں تشریف لے گئیں، وہاں پر آپ کی ولادت ہوئی۔ وہاں پر ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک چمکا۔ اللہ کی قدرت دیکھیں، یہ نور آدم علیہ السلام کی پیشانی میں چمکا تو فرشتے سجدہ ریز ہو گئے۔ یہ نور جناب نوح علیہ السلام کی پیشانی میں چمکا تو طوفان سے محفوظ ہو گئے۔ پھر یہی نور جناب ابراہیم علیہ السلام کی پیشانی میں چمکا تو آگ گلزار بنا دی گئی۔ پھر یہی نور جناب اسماعیل علیہ السلام کی پیشانی میں چمکا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم سے آپ پر چھری نہ چل سکی، آپ ذبح ہونے سے بچ گئے، کیونکہ ان کے اندر حضرت ابراہیم سے جناب اسماعیل علیہ السلام کی طرف نور منتقل ہو گیا تھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ ذبح ہونے سے بچ گئے۔ پھر یہ نور چلتا ہوا جناب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پیشانی میں چمکا۔ پھر آپ کئی مرتبہ قرآن کرنے کے بعد، قرآن اندازی ہونے کے بعد آپ ذبح نہ ہوئے۔ پھر یہ نور جناب اماں آمنہ کی پیشانی میں چمکا۔ پھر اس نور کی برکت سے کھاری کنویں میٹھے ہو جایا کرتے تھے، جن کنووں میں پانی نہ تھا جناب اماں آمنہ پاک وہاں تشریف لے جاتی، پانی خود بخود اوپر آ کر چل کر جناب آمنہ پاک کے قدموں میں آ جاتا تھا۔ جناب حضرت آمنہ وہ بوجھ محسوس نہ کرتی تھی جس بوجھ کی وجہ سے عورتیں بچے کی وجہ سے بوجھ محسوس کرتی ہیں۔ جناب محمد رسول اللہ کا نور مبارک جب حضرت آمنہ سے نور مبارک اخراج ہوا، یعنی جناب محمد رسول اللہ کی ولادت ہوئی، پھر آپ فرماتی ہیں اس نور کی برکت یہ تھی، اس نور کا اعجاز یہ تھا، اس نور کا معجزہ یہ تھا، اس نور کا مقام یہ تھا کہ میں مکہ میں موجود تھی جب یہ نور خارج ہوا میرے جسم سے، پھر یہ نور لائٹ کی طرح چمکا، میں مکے میں بیٹھ کر شام کے محلات دیکھ رہی تھی۔ یہ نور مصطفیٰ کی برکت تھی۔ پھر وہی نور جناب ابراہیم کے پیشانی میں چمکا۔ وہ غار میں ولادت آپ کی ہوئی، اس غار میں آپ کی والدہ ماجدہ آپ کو دودھ نوش کرانے جایا کرتی تھی۔ کچھ عرصے بعد آپ کی والدہ ماجدہ سے آپ نے استفسار فرمایا، عرض کی کہ امی جان جب آپ جوان ہوئے، پلنے بڑھنے لگے، چلنے پھرنے قابل ہوئے تو آپ نے دیکھا، آپ نے اپنی والدہ سے یہ سوال کیا کہ امی جان بتائیے اس قوم کا مذہب کیا ہے؟ جناب ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا امی جان اس قوم کا مذہب کیا ہے؟ تو انہوں نے جواباً ارشاد فرمایا، اے میرے بیٹے ان کا مذہب بت پرستی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ بت پرستی کیا ہے؟ کہا کہ یہ اس کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، کبھی آگ کو پوچھتے ہیں، کبھی بتوں کو پوچھتے ہیں، کبھی کس کو پوچھتے ہیں، کہا ان کو فائدہ دیتے ہیں۔ آپ خاموش ہو گئی۔ آپ نے جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کو بتایا تو وہ بھی خاموش ہو گئے۔
آپ کے والد گرامی دنیا سے چلے گئے. حضرت آپ کی والدہ ماجدہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام جوان ہوئے تو آپ کے چچا تو تھے جو آزر جو اسلام نہیں آپ پر ایمان نہیں لائے تھے, اسلام نہیں لائے تھے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے سوال کیا, آپ نے جو الفاظ بولے اپنی قوم سے, اپنے چچا سے, اپنے گھر والوں سے, جو بھی آپ نے کلام ارشاد فرمایا, رب ذوالجلال نے اس کو قرآن بنا دیا. ہاں جی, کہتے ہیں نا کہ محبوب کچھ نہیں کر سکتے. نا میں کہتا ہوں محبوب کی اداؤں کا نام دین ہے. آج دیکھو صفا مروہ پر دوڑنا, جناب اماں حاجرہ پاک وہاں ہیں نہیں ہیں. جناب ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت شیطان کو کنکریاں ماری تھی, آج شیطان ہے نہیں ہے. ہاں جی, کیوں؟ اللہ کو اپنے محبوب بندوں کی ادائیں اتنی پسند آ گئی, اللہ نے قرآن میں فرما دیا. جب اماں حاجرہ پاک ہاں جی جناب اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ماجدہ وہاں پر دوڑی صفا مروہ پر, تو اللہ نے قرآن میں فرما دیا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. اللہ کی محبوب بندی کا دوڑنا, رب کے قرآن میں ان کا ذکر ہونا, رب نے یہ بیان فرما دیا کہ صفا و مروہ ہماری نشانیاں ہیں. آنی وہ تو پتھر ہیں, مولا تیری نشانیاں کیوں ہیں؟ آج ان کا رد ہے جو کہتے ہیں کہ محبوب کچھ نہیں کر سکتے. میں کہتا ہوں محبوب اللہ کے جو محبوب بندے ہیں ان کی اداؤں کا نام دین ہے. آج وہ چکر جو ہیں, جو رمل ہے یا وہ آہستہ ہے, وہ کیوں ہیں؟ آج دشمن وہاں بھی موجود نہیں ہے, لیکن رب کے محبوب بندوں کی ادا ہے, رب کو پسند آ گئی. رب نے کہا کہ میرے محبوب بندوں کی ادا ہے, جو انہوں نے فرمائی تھی وہ مجھے پسند ہے. اب جو میرا بندہ ہے وہ میرے محبوب بندوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ان اداؤں کو اپنا دے گا. میں اس کو حج بنا دوں گا, میں اس کو عمرہ بنا دوں گا. آپ نے فرمایا اپنے چچا سے, جس کو قرآن نے بیان کیا, ذرا کہہ دیجیے سبحان اللہ. اے میرے محبوب علیہ السلام کے غلاموں, قرآن پاک پارہ ہے 16واں سورت مریم, آیت نمبر 41 سے شروع ہو رہی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا سے فرمایا اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنی عنک شیئا. قرآن واسطے کہتے ہو سبحان اللہ. آپ نے فرمایا اے میرے عرفی باپ, اے میرے چچا, دسو تا صحیح یا ابت لم تعبد, تساں جدی عبادت کر دے ہو, اے تہاڈی کوئی گل سن دے بھی نے, یا تہاڈی کوئی گل سمجھ دے بھی نے, یا تہاں دیکھ دے بھی نے, ولا یغنی عنک شیئا, یا تہاں کسے شے دا فائدہ دے کہ نہیں. اچھا کا بولا سبحان اللہ. ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے چچا سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ تم جس کی عبادت کرتے ہو, جس کو پوچھتے ہو, یہ تمہیں دیکھتے ہیں یا تمہاری کوئی گل سنتے ہیں کہ کوئی نہیں سنتے؟ ہاں جی, تمہاری کوئی گل سنتے ہیں یا نہیں سنتے؟ ہاں جی. تے یا اچھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگے کی فرمایا, آپ فرمانا یا ابت انی قد جاءنی من العلم, اے میرے عرفی باپ, اے میرے چچا, یاد رکھو میرے کول او اللہ دا پیغام آیا ہے, ما لم یاتک, جیڑا تہاڈے کول نہیں آیا, فتبعنی, میری تابعداری کرو, اہدک صراطا سویا. انج نہیں آکھیا اللہ سرتے رستے تے چلاوے گا, بلکہ انج آکھیا فتبعنی, میری تابعداری کرو, اہدک صراطا سویا, میرے تابعداری کرو, مینوں منو, میں اللہ دا نبی ہاں, میں تہاں سدھے رستے تے چلاواں گا. آدھے نبی کچھ نہیں کر سکتے, میں آکھا قرآن پڑھ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے عرفی باپ چچا نو کی فرمایا ہے, آپ فرمانے اہدک صراطا سویا, اے چچا جان میرے تابعداری کرو, میں تہاں سدھے راہ تے چلاواں گا. اگلی گل سنو جی. آپ نے فرمایا یا ابت لا تعبد الشیطان, شیطان دی تابعداری نہ کرو.
ایدہ بتاں دا کم سامنے سجدہ دینا ہے شیطان دی تابعداری ہے. ان الشیطان کان للرحمن عصیا. شیطان تا شیطان ہے. شیطان دے مقابلہ اپنا رب نال کر دیو, رحمان نال کر دیو. نہیں, شیطان دی تابعداری نہ کرو بلکہ رب رحمان دی تابعداری کرو. رب رحمان نو منو. ہاں جی, حضرت ابراہیم علیہ السلام دے چچا نال ایک کلام سی جڑا قرآن نے بیان کیتا. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس وقت اپنے چچا نو جواب کیتا وہ چپ کر گیا. انہوں نے کی جواب دینا سی؟ آپ نے فرمایا تسی اینو پوچھ دیو جڑے تانوں نہ ویکھ سکدے نہ سن سکدے. ہاں جی, انہوں نے کیوں پوچھ دیو؟ میرے تابعداری کرو. میرے کول او اللہ دا حکم آیا وے جڑا تواڈے کول نہیں آیا. میں نے اللہ نے خلیل بنایا, اللہ نے ابراہیم بنایا. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. آج سارا تواڈے سامنے قرآن پیش کیتا جائے گا. اچھا بولو سبحان اللہ. اللہ پہ فرمانا ہے اے لوگوں, اسا ابراہیم علیہ السلام اپنا خلیل بنایا, حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا کلیم بنایا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ بنایا. ہر نبی دی شان بنائی لیکن اپنے محبوب نو حبیب اللہ بنایا ہے. اگلی گل سنو, یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام دا کلام سی نا اپنے چچا جاننا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر ویکھیا وہ چپ کر گیا, من تو سکیا نا. ہاں جی, منیا تو صحیح نہیں, فتح بھی نہیں, عمل تو کیتا نہیں, لیکن خاموش ہو گیا. کیونکہ حضرت ابراہیم اللہ دے نبی سن, پھر ساڑے نبی دے جد امجد سن, پھر پیشانی تے نور مصطفیٰ دی چمک سی. اگے اپنی قوم نو کی آکھیا. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم نو مخاطب ہوئے. اس کا ذکر قرآن پاک نے 19 پارے جی سورۃ شعراء دے اندر کیتا, بڑا خوبصورت. تو ایک دفعہ کہہ دے سبحان اللہ. اے میرے محبوب علیہ السلام کے غلاموں, رب نے کی فرمایا, کتنی شان ہے اللہ دے نبی دی. کلام قرآن نازل نہیں ہویا, قرآن نازل نہیں ہویا, صاحب قرآن دنیا تے آئے نہیں ہیں, قرآن دا نزول ہویا نہیں ہے. کتنے ہزاراں سال پہلے جناب خلیل اللہ اپنی قوم نال کلام پہ فرما دیں. رب تعالیٰ نو او کلام اتنا پسند آیا ہے, رب تعالیٰ نے قرآن بنا دیتا ہے. ہر بندہ پڑھے گا ثواب ملے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام دے واقع مبارک دی یاد تازہ ہو جائے گی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم نو کی فرمایا, تسی کیدی عبادت کر دے ہو, تسی کیدی عبادت کر دے ہو. ہاں جی, ما تعبدون, انہوں دی عبادت کر دے ہو. کس واسطے عبادت کر دے ہو؟ انہوں کی جواب دیتا, قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین. کہ اساں انہوں دی عبادت کرنے اسی واسطے تے جمع ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھہرے ہوئے ہیں, ساری مخلوق کٹھی بتوں دے سامنے, بٹیاں دے سامنے. ہاں جی, تے آپ نے فرمایا قال هل يسمعونكم اذ تدعون. ہاں جی, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو فرمایا, ہوئے تسی آکھدے ہو اسی جمع اس واسطے ہاں کہ انہاں دی عبادت کر رہے ہیں, ذرا میں یہ بھی دسو قال هل يسمعونكم. آپ نے فرمایا کہ کیا یہ تہاڈی گل سن دے, اس تدعون جدی عبادت کر رہے ہو, اور جدی عبادت کر رہے ہو تہاڈی گلاں باتاں سنتے بھی ہیں, تہاڈے کوئی نفع دیندے یا نہیں. اگلی گل ہے نفع دا ذکر ہے, او ينفعونكم او يضرون. ہاں جی, اے سورت ہے کیڑی شعراء آیت نمبر اس دی 70. بڑا کمال دا مضمون ہے. قرآن پڑھو نا, ساڑھے کول دا ٹائم ہی کوئی نہیں, کیونکہ ساڑھے کول دا نماز دا ٹائم کوئی نہیں, تو قرآن دا پھر ترجمہ دا پھر تفسیر, یہ تو بڑے دا مولوی دا کام. ایسے واسطے اسی تباہ و برباد ہاں. اے لوڈ شیڈنگ تے فلانی شیڈنگ, یہ ساڑھے اپنے عمال ہیں. ہاں جی, یہ قرآن پڑھو نا, قرآن سمجھو. ہاں جی, ہوں تاکہ دین تو قوم ساڑی انی, اور دنیا تو بھی انی. ہوں کرونا وار دو جی, منڈے نو سکولوں بھی چھڑاؤ, ہر شے چھڑاؤ. ہاں جی, ہوں مسلمانوں جاہل کر دیو. حالانکہ تسا انگریز دی ہسٹری پڑھو نا, یہ انگریز پہلے سارے کھوتے سے, بالکل جی واشی درندہ نہیں ہوتا, بالکل کسی گل کا انہوں علم ہی نہیں سی, بالکل انہوں پتہ ہی نہیں سی کھانا کیویں, پانا کیویں, بیٹھنا کیویں, زندگی کیویں گزارنی.
یہ سارے سائنسدان مسلمانوں کو لا کے انہیں عربی سیکھی، پھر علم سیکھیا، پھر فارسی سیکھی، وہی جا کے اپنی قوم کو پڑھا کہ آج وہ انگریز ساڑھے حکومت کر رہا ہے. کیوں کہ اسا ایک قرآن چھوڑ دے، اے قرآن چھوڑ. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے تارے کے قرآن ہو کر. آؤ ذرا موضوع کو، ٹائم زیادہ ہو جائے گا. ہاں جی آپ نے کی فرمایا قال هل يسمعونكم اذ تدعون، اے بت تہاڈی کوئی گل سن دین جے تسی عبادت کر رہے ہو، او ينفعونكم او يضرون، یا تانوں کوئی نفع دے دین یا کوئی تانوں نقصان دے دین. حضرت ابراہیم علیہ السلام انہوں نے پوچھا تے انہاں کو کی آکھیا؟ او بت پرستاں نے مشرکین نے انہاں آکھیا قالوا بل وجدنا اباءنا كذلك يفعلون. انہاں آکھیا جی جویں ساڈے پیو دادا کردے سن اسی بھی اوویں کرنا، سانو کوئی پتہ شتہ کو نہیں بھئی یہ فائدہ دے دین یا نقصان دے دین. وٹے مرغیاں وٹیاں دیاں پتھراں دیاں، ہاں جی انہاں سانو کی دینا؟ بہرحال اسی تا وڈے یہی کردے سن تے اسی بھی یہی کرنے. ہوں اج کل پہلے وڈے سنی سن تھلو آ کے بدل گئے، وہ وڈے جھوٹے یا تسا جھوٹے ہیں. اس واسطے انہوں نے بھی یہ جواب دیتا قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. انہاں کہا ساڈے وڈ وڈے یہی کردے سن تے اسی بھی اپنا اسی بھی وہی کردے ہاں. قال افرأيتم ما كنتم تعبدون. اچھا ابراہیم علیہ السلام اللہ دے نبی سن، ایسا ایسا کلام فرماندے سن کہ وہ لاجواب ہو جاندے سن. جس طرح ہوں ٹائم نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس وقت نمرود دی اور بادشاہ دربار پیش ہوئے نا، انہیں آکھا جی میں مارنا بھی ہاں میں زندہ بھی کرنا. تیسرے پارے جس کا ذکر ہے وہ انشاءاللہ اگلے جمعے بیان کریں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا کلام فرمایا نا، ہاں جی تے انہوں نے جواب کر کے رکھ دیتا. اسی طرح اتنے بھی کلام فرمایا. آپ نے فرمایا قال افرأيتم ما كنتم تعبدون. تسی جی عبادت کرتے انہوں نے ویکھتے بھی آؤ، اور تمہیں کوئی نظر بھی آنے شاید یا کوئی نہیں، ایویں ٹرک کی بتی پیچھے والا حساب ہے اندر پیچھے لگے ہو. ہاں جی تو تسی کی پہ کرتے ہو؟ تمہیں نظر کچھ آ رہی؟ انہوں نے کہا جی انتم وآباؤکم الاقدمون. آپ نے فرمایا فإنہم عدو لی، تساں تے تواڈے سارے وڈ وڈیرے جڑے بت پرست سن میرے سارے دشمنوں الا رب العالمین، بے شک میرا رب جڑا رب العالمین. کتنا سونا مضمون قرآن نے بیان کیتا. اگے فرمایا جی الذی خلقنی فہو یہدین، او رب جیڑا جہانہ دا رب ہے، جیڑا جہان نو پیدا کرن والا ہے. الذی خلقنی فہو یہدین، او رب ہے جنہیں میں نو پیدا کیتا ہے تے میں نو ہدایت نصیب فرمائے. والذی هو یطعمنی ویسقین. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم نو فرمایا اے میری قوم میرا رب تا ہوئے جس نے پیدا بھی میں نو فرمایا ہے، جس نے میں نو ہدایت بھی عطا فرمائی ہے. والذی هو یطعمنی ویسقین، جڑا رب میں نو کھلاندا بھی ہے میں نو پھلاندا بھی ہے. اور رب جڑا میں نو ہر شے دیندا ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ یشفین. اور رب جڑا میں بیمار ہونا تو میں نو شفا بھی دیندا ہے. والذی یمیتنی ثم یحیین. اور رب جڑا میں نو زندہ بھی کردا ہے، جنے میں نو زندگی بھی دیتی ہے، جڑا میں نو موت بھی دے گا. میرا رب ہوئے. اے میرے دوستوں مختصر آیت بڑی لمبی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب دی بارگاہ پھر آخر دے آگے عرض کی ہے رب حب لی حکمہ والحقنی بالصالحین. یا اللہ میں نو حکم دین والا بڑا تے میں نو صالحین شامل فرما، میں نو صالحین شامل فرما. وجعل لی لسان صدق فی الآخرین. یا اللہ آخری قوم ہوئے انہاں دی زبان ہوئے اس زبان تے میرا ابراہیم دا ذکر جاری فرما دے. ہوں اس دی کافی شروعات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی تھی نا کہ یا اللہ آخری قوم دی زبان تے میرا ذکر خیر جاری فرما. کہنا دا ابراہیم علیہ السلام اپنے واسطے دعا فرمائی. عرض کی تھی یا اللہ میں نو صالحین شامل فرما، میں نو حکم سچا دین والا بنا، میں اپنی قوم نو سچا حکم سناواں.
ہاں جی تو میں نے صالحین بڑا. اور آخری قوم وجعلی لسان صدق فی الاخرین, جڑی آخر تے آئے گی قوم, اس دی زبان تے میرا ذکر جاری فرما. اے میرے محبوب علیہ السلام کے غلام, اس نے کئی معنی قریش مکہ بھی ابراہیم علیہ السلام محبت فرمانے سن, سارے لوگ ابراہیم علیہ السلام محبت کرنے سن, لیکن میں جو سمجھا ہے جناب ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی دی, یا اللہ آخری قوم کی زبانہ تے میرا ذکر خیر جاری فرما. اللہ نے نماز اتاری, اللہ نے نماز دا حکم فرمایا. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک نماز رب دی پڑھی مصطفیٰ کریم نے, پھر امتیاں نے. اللہ نے نماز پہلے رکھی ثنا, پھر رکھی سورۃ فاتحہ, پھر رکوع سجود رکھے, پھر تحیات رکھی, پھر رکعتاں مکمل ہوئیاں. اللہ نے فرمایا ہے اس وقت تک نماز مکمل نہیں ہونی ہے جس وقت تک میرے نبی تے, میرے نبی دی آل تے, جناب ابراہیم خلیل اللہ تے درود نہیں پڑھا جائے گا. اچھا کہو سبحان اللہ. اے صدق فی الاخرین, میرا سچا ذکر, میرا ذکر خیر آخری قوم دی زبانہ تے جاری کر. آج تو بھی نماز پڑھنا, میں بھی پڑھنا, اس وقت تک ساڑی نماز کمپلیٹ نہیں ہوندی جب تک جناب ابراہیم دی بارگاہ دے وچ درود نہیں پڑھ لے. اللہ نو اداواں کتنی اپنے محبوب بندے نہیں پسند ہیں کہ آپ نے اس قوم نو بھی لاجواب کر دیتا. پہلے چچا نو کیتا, پھر قوم نو کیتا. ہاں جی اس کا ذکر بھی قرآن نے کیتا. پھر آپ نے انہوں نے بت توڑے. ہاں جی پھر اس تو بعد بادشاہ دی ہاں جی کچہری پیش ہوئے. سارا کچھ قرآن وچ موجود ہے, سارا کچھ. انشاءاللہ آگے پھر انشاءاللہ قرآن پاک پہ سانو سارا کچھ سناواں گے.